بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود ہے۔ قرآن مجید میں 4 عظیم فرشتوں کا ذکر آیا جن میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سب سے پہلے فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہم قیامت کے روز سور پھونکنے والے فرشتے کے طور پہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں اور اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کو بہنے سے کیوں روکا ہے؟ اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا آنسو اگر زمین پر گر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ کہ ہر جاندار کی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کی موت بھی ہوگی۔ تو اللہ کیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی جان لے لیں گے؟ ویڈیو دیکھتے رہیے، کیونکہ ویڈیو میں آگے آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کئی چونکا دینے والے حقائق جانیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ مستقبل میں دوستو یہ دنیا ایک عجیب و غریب اور عجیب و غریب کے ساتھ ساتھ خوفناک منظر دیکھنے والی ہے، جس کے لیے وقت انتہائی کم رہ گیا ہے۔ آج کے دور کے انسان اس خوفناک منظر کی پیشن گوئیاں اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس پیشن گوئیوں کو ہر کوئی نظر انداز کر رہا ہے۔ آج سے کئی سال بعد یہ منظر سب کے سامنے ہوگا جب دنیا کے خاتمے یعنی قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو جائیں گی۔ اس وقت دجال نکل کر پوری دنیا کو دھوکے میں ڈال چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس تشریف لا چکے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ شیطانی افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے۔ تب دجال کو شکست ہو چکی ہوگی، یاجوج ماجوج کا دور گزر چکا ہوگا، دنیا بدترین قحط کا سامنا کر رہی ہوگی۔ پھر ایک دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے گا۔ ہر انسان اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا۔ زمین زلزلوں سے پھٹ چکی ہوگی، سمندر ابل رہے ہوں گے، لیکن کچھ وقت بعد ان تمام واقعات میں کمی آ چکی ہوگی۔ سورج واپس غروب ہو کر مشرق سے نکل آ جائے گا، اور لوگ جو اس منظر کو دیکھ کر خوفزدہ تھے واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے ہوں گے، یہ جانے بغیر کہ ان کی تباہی بس کچھ سیکنڈ کی دوری پر ہے۔ اسی لمحے حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اہم حکم کے انتظار میں ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں بہت بڑا سور ہوگا جس میں اتنے سوراخ ہوں گے جتنی اس دنیا میں موجود انسان۔ وہ سور حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ کے قریب کر چکے ہیں، بس انتظار کریں گے کہ کب سور کو پھونکنے کا حکم ہوگا۔ اس ہیبت ناک گھڑی میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے چہرے پر انتہائی ہیبت اور جلال ہوگا۔ آخرکار وہ لمحہ آ پہنچے گا، اور جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہوگی، یہ سب اس انتظار کا دی اینڈ ہے، اور اس دنیا کا خاتمہ اور قیامت کا آغاز ہوگا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک لمبی سانس لیتے ہیں اور سور پھونکیں گے۔ اس وقت دنیا رک جائے گی، لوگ شدید خوف کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ تمام ستارے ان کے سروں پر گر رہے ہوں گے۔ اس سور کی آواز سے قیامت کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں دوستو جو اللہ کے حکم سے قیامت کا آغاز کریں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 4 مقرب فرشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا، بلکہ ان کو روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا۔ مگر کیسے؟ جب پوری دنیا سردی اور برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے نا، جب درخت بغیر پتوں کے ہو جاتے ہیں، جانور اپنے بلوں میں گھس کر اس شدید موسم کے گزرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک اور رسپانسبلٹی دی جاتی ہے۔ بہار کے پہلے دن سے، اب بہار آ رہی نا، ذرا اس بات کو ذرا غور سے سنیے گا، بہار کے پہلے دن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں، اور وہ دعا ایک نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، پھر ان کو جگاتی ہے جو سو رہے ہوتے ہیں، اور یہ دعا پھولوں کو باہر پھوٹنے پر مجبور کرتی ہے اور درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کر دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں، اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے ہوئے دور کو بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ کے حکم پر وہ زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپ دیا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظر اللہ کے عرش کی طرف کی،
ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام 7 زمین اور 7 آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین و آسمان کو سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ، ہر وہ انسان، آپ اور میں، ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا بہت بڑا ایک سیکرٹ، ایک راز چھپا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہے، اور یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے شدید درد اور غم کی وجہ سے آنکھوں نکلتی ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر ذرا بات غور سے سنیے، اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح یہ طوفان دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گی، اس کے آنسو۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے ہیں، اس لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور جہاں زندگی اسی طرح ہی رواں دواں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے، جن کی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت کے بعد تمام مخلوقات کی جان لینے کے بعد حاصل کریں گے، اور تب اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی جان خود لے لیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کا جسم زمین میں ڈیزولو، حل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کے جسم میں موجود ایک چھوٹی ہڈی اس طرح رہے گی جو ان تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی کی ایک علامت ہوگی، یعنی اس ہڈی سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ہڈی کون سی ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ قیامت کے بعد جب اللہ کی ذات باقی ہوگی تب اس تاریخ اندھیروں کی خاموشی میں اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تب اس سور کی آواز ان تمام لوگوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے، اور اس وقت اس فائنل مرحلے کا آغاز ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو کیا آپ اس فائنل مرحلے کے لیے ریڈی ہیں؟ ایک بار پھر اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجئے گا۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو بحیثیت مسلمان دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان کے ایوریج لوگوں کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ وہ شلاجیت استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ کے ٹیسٹوسٹیرونز ہارمون امبیلنس ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیلتھ سائٹ شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ یاد رکھیں، ہمیشہ خالص، آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی۔ 3 باتوں کا دوستو آپ نے خیال رکھنا ہے۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر والے لوگ، 15 سے 20 سال کی نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے اور سیکشول پاور کو انہانس کرنی چاہتی ہے، ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہیں کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔